خواتین و حضرات، دیویوں اور سجنوں، آپ کا میزبان تصدق حسین بخاری عشق و محبت کے لازوال افسانوں، داستانوں اور لوک کہانیوں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آج ایک نئی کہانی لے کر حاضر ہے۔ یہ کہانی امریکہ کی ایک ریڈ انڈین لڑکی پوکاہنتاس اور ایک انگریز نو آباد کار جان سمتھ کی دیوانہ وار محبت کی المناک داستان ہے۔ ریڈ انڈین لڑکی پوکاہنتاس تو وہیں کی رہنے والی تھی، امریکہ کی۔ تو یہ جب امریکہ دریافت ہوا، کولمبس نے دریافت کیا، تو یورپی نو آباد کار جو وہاں پہنچے تھے ان میں ایک شخص نو آباد کار جو ہے وہ جان سمتھ تھا۔ یہ تب کی بات ہے جب 500 سال پہلے یورپی اقوام برطانیہ، ہسپانیہ، فرانسیسی، پرتگالی، آئرش، ولندیزی، ان سب نے بر اعظم امریکہ پر دھاوا بولا اور وہاں کے قدیمی رہائشی باشندوں کو صحراؤں میں دھکیل کر ان کی زرخیز زمینوں پر قبضہ کر لیا۔ اس زمانے میں آج کے دور کے ورجینیا میں ایک چھوٹی سی سلطنت کا ایک قائم تھی جسے الگون کیان کہتے تھے۔ اور اس کے طاقتور سردار کا نام پوہاتان تھا۔ پوکاہنتاس اس پوہاتان کی بیٹی تھی اور الگون کیان کی شہزادی تھی، جو 1596 میں پیدا ہوئی۔ اس کا اصل نام امونت تھا۔ وہ چونکہ کھلنڈری لڑکی تھی اور شرارتی تھی، اور اس کی متجسس طبیعت کی وجہ سے اسے پوکاہنتاس کہا جاتا تھا، جبکہ اس کا اصل نام امانت متوکا تھا۔ اس ریاست جو پوہاتان کی ریاست تھی، الگون کیان، اس کی اس زمانے میں کل آبادی 25,000 سے کچھ زیادہ تھی، اور اس ریاست میں 30 قبائل شامل تھے جن کے اپنے اپنے سردار تھے، اور سب سے بڑا سردار پوہاتان ہی تھا۔ 13 سال کی عمر تک پہنچتے پہنچتے پوکا وہ تمام قبائلی ہنر سیکھ چکی تھی جو ایک بالغ قبائلی لڑکی کے لیے ضروری تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ بے حد حسین، بہادر اور ہر فن میں طاق لڑکی بن چکی تھی۔ جب مئی 1607 میں انگریز جیمز ٹاؤن پہنچے اور وہاں آباد ہوئے، تو پوکاہنتاس اور اس کے باپ پوہاتان نے کبھی کوئی انگریز پہلے نہیں دیکھا ہوا تھا۔ پوکا نیلی اور سبز آنکھوں والے خوبصورت قد کاٹ کے حامل انگریزوں کو دیکھ کر حیران رہ گئی، اور دل ہی دل میں چھاؤنی کے افسر اعلیٰ کیپٹن جان سمتھ کو پسند کرنے لگی۔ وہ اکثر اپنے گاؤں سے نکلتی، اپنے قصبے سے نکلتی اور چھاؤنی جا کر، کنٹونمنٹ میں جا کر جان سمتھ کو تکتی رہتی، مگر انگریزوں اور مقامی ریڈ انڈینز میں ایک خاص قسم کی پرخاش اور دشمنی قائم تھی۔ مقامی لوگ انگریزوں کو غاصب سمجھ کر
ان کو پسند نہیں کرتے تھے۔ انگریز اپنے اسلحے اور بندوقوں کے بلبوتے پر ہمیشہ مقامی لوگوں پر حاوی رہتے اور ان کے جنگجو نوجوانوں کو گرفتار کر لیتے تھے۔ ایک مرتبہ پوہاتان کے بھائی اوپیچان کانو نے انگریز کیپٹن جان سمتھ کو گرفتار کر لیا اور اسے ذلت بھرے انداز میں گاؤں گاؤں گھمایا۔ پھر وہ اسے اپنے چیف سردار پوہاتان کے سامنے مرکزی قصبہ ویرو واکوما لے آیا۔ یعنی پوہاتان کا بھائی اوپیچان کانو، یعنی سردار کا بھائی اوپیچان کانو جان سمتھ کو گرفتار کر کے اس کو ویرو واکوما لے آیا اور اسے موت کی سزا سنا دی گئی اور قید کر دیا گیا۔ مگر سمتھ چونکہ پہلے ہی پوکا کے دل کو گھائل کر چکا تھا اور خود بھی اس کے بے پناہ حسن کا شکار ہو چکا تھا، پوکا بہانے بہانے اسے چھپ چھپ کر ملنے لگی قید خانے میں۔ بعد میں ایک مخصوص تہوار کے موقع پر جب اس کا سر قلم کیا جانا تھا تو یکدم پوکا چیل کی طرح جھپٹی اور خود کو اس پر گرا دیا۔ اس طرح اس نے سمتھ کی جان بچا لی۔ بعد کے واقعات میں سمتھ نے چیف سردار کو 2 بندوقیں اور دیگر تحائف دیے، جس کے بدلے میں پوہاتان نے اسے اپنا بیٹا بنا لیا، جان سمتھ کو، اور اپنے قبیلے کا حصہ بنا لیا۔ اس کے بعد کیپٹن سمتھ اپنی چھاونی جیمز ٹاؤن چلا گیا اور ریڈ انڈین اور انگریزوں میں صلح جوئی کے اقدامات شروع کیے گئے۔ پوکاہنتاس بالعموم مقامی سفارتی وفود میں شامل ہوتی تھی۔ فریقین کے یہ وہ امن کی علامت، یعنی دونوں اسے امن کا پیغامبر سمجھتے تھے، ریڈ انڈینز بھی اور انگریز بھی۔ تو وہ امن کی علامت بن گئی۔ ایک مرتبہ وہ اکیلی سمتھ سے بہت سارے مقامی قیدیوں کو چھڑوا لائی، جو سمتھ نے صرف اس کے کہنے پر اسے اور اس کی خوشنودی کے لیے چھوڑ دیے تھے۔ ایک مرتبہ ورجینیا میں سخت قحط پڑ گیا۔ خوراک کی کمی کی وجہ سے انگریزوں کو اپنی جان کے لالے پڑ گئے۔ انہوں نے چیف سردار پوہاتان سے غلہ مانگا۔ پوہاتان نے سمتھ سے مطالبہ کیا کہ وہ غلے کے بدلے میں ان کو تلواریں، بندوقیں، مرغیاں، تانبا، موتی دانے اور آٹا پیسنے والی چکیاں فراہم کرے۔ سمتھ اور اس کے فوجی ایک کشتی پر مطلوبہ سامان لے کر ویرو واکوما کی بندرگاہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ مگر فریقین میں اختلافات پیدا ہو گئے۔ رات گئے تک صلح کی کوئی صورت نہ نکلی تو پوہاتان اپنے ساتھیوں کو لے کر سمتھ کے خیمے سے نکل آیا۔ واپس آ کر اس نے انگریزوں پر شب خون مارنے کا منصوبہ بنایا۔ پوکاہنتاس کو جب اپنے باپ کے منصوبے کا علم ہوا تو وہ فوراً سمتھ کو خبردار کرنے پہنچی۔ سمتھ اور اس کے ساتھی چوکنا ہو گئے۔ دونوں فریقین کے تعلقات کشیدہ ہی رہے اور اس دوران ایک مرتبہ انگریزوں کے بارود خانے میں خود بخود آگ لگ گئی اور سمتھ شدید زخمی ہو گیا، جس کی وجہ سے اسے ورجینیا چھوڑ کر انگلستان واپس جانا پڑ گیا۔ بعد میں چھاونی والوں نے پوکاہنتاس اور پوہاتان کو بتایا کہ واپسی کے سفر میں سمتھ کی موت واقع ہو گئی، جس پر پوکا نے کئی دن تک اس کا سوگ منایا اور کھانا پینا چھوڑ دیا۔ کچھ عرصے بعد پوکا نے سمتھ کی پرچھائی ایک اور انگریز کوکوم سے شادی کر لی، مگر اس کے باوجود انگریزوں اور مقامی لوگوں کے تعلقات سخت کشیدہ رہے۔ سمتھ کی جگہ چھاونی کا انچارج
کیپٹن سیموئل ارگال بن گیا۔ اس نے مقامی انڈین سے دشمنی کو مزید فروغ دیا۔ اس نے ایک اور مقامی قبیلے سے سازش کر کے پوکاہنتاس کو اغوا کر کے یرغمال بنا لیا اور اس کے بدلے اس کے باپ پوہاتان سے مطالبہ کیا کہ وہ قید کیے گئے 16 انگریزوں کو رہا کرے اور جو اسلحہ ان سے لوٹا گیا ہے وہ بھی واپس کرے۔ اس کے باپ نے فی الفور انگریزوں کو رہا کر دیا اور ان کے سارے مطالبات مان لیے، مگر ارگال نے پوکا کو رہا نہیں کیا، بلکہ پہلے اسے جیمز ٹاؤن اور بعد ازاں ایک دوسری چھاونی ہینری کو منتقل کر دیا جو آج کے رچمنڈ شہر کے قریب تھی۔ مقامی رسم کے مطابق اس کے خاوند کوکوم نے اغوا ہونے کے بعد پوکا کو طلاق دے دی۔ انگریز چھاونی میں رہتے ہوئے پوکا کو ایک اور انگریز جان رولف سے محبت ہو گئی اور دونوں نے اپریل 1614 میں شادی کر لی۔ پوکاہنتاس نے عیسائی مذہب قبول کر لیا اور اس کا نام ربیکا رکھا گیا۔ کچھ عرصے بعد ان کے یہاں ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام تھامس رکھا گیا۔ 1616 میں رول فیملی نے ورجینیا کمپنی لندن کی دعوت پر انگلستان کا دورہ کیا۔ اس دورے کے دوران وہ بادشاہ جیمز اول اور ملکہ این سے بھی ملے اور وہ برینٹ فورڈ بھی گئے جہاں ان کی ملاقات پوکا کی اولین محبت کیپٹن جان سمتھ سے ہو گئی۔ وہ سمتھ سے اس بات پر بہت برہم ہوئی کہ وہ اس کو ملے بغیر تنہا چھوڑ کر انگلینڈ بھاگ آیا تھا۔ دونوں میں تلخ کلامی بھی ہوئی جس کے بعد پوکا کا دل بہت بجھ گیا اور وہ بیمار رہنے لگی۔ مارچ 1617 میں رول فیملی نے واپس امریکہ جانے کا قصد کیا۔ وہ دریائے ٹیمز پر کشتی میں سفر کر رہے تھے۔ اچانک ربیکا کی طبیعت بہت خراب ہو گئی۔ علاج کے لیے اسے ہسپتال لے جایا گیا مگر وہ جاں بر نہ ہو سکی اور انتقال کر گئی۔ 21 مارچ 1617 میں اس نے 21 برس کی عمر میں ایک لازوال عشق کی داستان چھوڑ کر انتقال کیا اور اسے سینٹ جارج چرچ میں دفن کر دیا گیا۔ اس کا خاوند جان رولف ورجینیا واپس آ گیا اور مگر وہ تھامس کو اپنے عزیزوں کے پاس انگلینڈ میں چھوڑ گیا۔ یہ پوکاہنتاس اور جان سمتھ کے عشق کی لازوال داستان تھی جو یہاں ختم ہوئی۔ Pocahontas' tongue is a stranger to truth. This white skin and his friends are not our enemies. They wish to live with us as our brothers. If you send them to the land of the shadow, the Great Spirit will turn his face away from our people. Pocahontas begs mercy from Powhatan. Pocahontas asked him to give her this man's life. Whiteskins have cast magic on Powhatan's daughter. Her tongue speaks, but her ears are deaf to her words. Why does Opahanka have such poison in his heart for the white-skin? What injury have they done him or to his house? Fine words from one who has yet to get his first scalp. They are not for warriors' ears. Warriors' ears? Slaughterers' ears? I have not given permission for bloodshed between brothers of the tribe. Powhatan, you see how the spilling of blood leads to bloodshed. This man has done no wrong to visit Powhatan in peace. Only if his arm be raised to strike should Powhatan strike in turn. If Pocahontas asked for this man's life, does she remember the law of the tribe? Pocahontas knows. Let the white-skin's life be spared. Here, I fix you food.
You must eat. Why do you bring firewood here? This is not the camp. To serve as a signal when the ships return. Otherwise, in these strange waters, they might run aground. And we would never see England again. England? You do not go to England. Why not? It is home. But you leave Pocahontas behind? Oh, so that is what's troubling you. Don't worry. I'm not expecting the ships to fall. But then you leave her behind. Oh, come now, Pocahontas. Nobody's talking about leaving you. Now I know. Women. What's bothering the queer little creature now? You know perfectly well.